السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کے متعلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مختصر زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ عام طریقے سے ہم لوگ بیانات میں یا تقاریر کی وجہ سے ہمارے نبی کی زندگی کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، اس لیے مختصر میں بتا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد تھا۔ محمد یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے رکھا تھا، جن کا نام عبد المطلب تھا، اور احمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے رکھا تھا، جن کا نام آمنہ تھا۔ یعنی آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ نے جو ہے سو احمد رکھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو نام تھے، باقی 99 نام صفاتی ہیں۔ اصلی نام یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد اور احمد ہے۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹا سا درود ہے جو اپنے نبی کے نام کے ساتھ جو ہے سو لگاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا اصل جو نام ہے وہ محمد اور احمد ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ نہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ سب جو ہے سو نبی لقب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول ہوا، یہ لقب ہے ہمارے نبی کا، یا پیغمبر، یہ لقب ہے یہ، لیکن ہمارے نبی کا جو اصل جو نام ہے وہ آپ کو محمد ہے اور احمد ہے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، احمد کے معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے، اور کیا نام ہے، تو یہ نام ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آج سے تقریباً 1500 سال پہلے سعودی عرب ایک ملک ہے، وہاں ایک شہر، ایک جگہ ہے مکہ شہر، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مسجد حرام کے پاس کیا نام ہے، ابھی باب السلام گیٹ ہے، دروازہ ہے، وہاں کے قریبی میں ایک کیا نام ہے، ابھی لائبریری بنی ہوئی ہے جو ابھی پیلے کلر کی ہے، جو میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، تو کیا نام ہے، ابھی پیلے رنگ کی ہے لائبریری بنی ہوئی، اسی پہلے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، اسی جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی آج سے 1500 سال پہلے۔ سوموار کا دن تھا اور فجر کا وقت تھا۔ اور اردو تاریخ کون سی تھی؟ تو اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض کا یہ کہنا ہے 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض کا یہ کہنا ہے 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، ورنہ اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال تو سوموار کے دن صبح کے وقت ہوئی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا نام ہے، پیدا ہونے سے 6 سال کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 8 سال کے ہوئے، دادا نے پرورش کیا، 8 سال کے ہوئے تو پھر دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے چچا حضرت ابو طالب نے انہوں نے جو ہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی، اور ایک باپ کی طرح جو ہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ اور ڈھال بن کر کے رہے، پوری زندگی ہمارے نبی کا خیال رکھا۔ اور اس کے بعد جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو کیا نام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اور کیا نام ہے، میں ساتھ ساتھ ابھی بیچ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، اور دادا کا نام عبد المطلب تھا، دادی کا نام فاطمہ تھا، اسی طریقے سے نانی کا نام برہ تھا، اور نانا کا نام جو ہے سو وہب تھا۔ تو بہرحال 25 سال کے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور اس کے بعد یہ پہلا نکاح تھا جو بیوہ تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 11 نکاح کیے، اور جس میں یعنی 11 بیویاں ہوئیں، جس میں سے صرف ایک بیوی جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ صرف جو ہے سو کنواری تھی، باقی جتنی بیویاں تھیں سب کے سب جو ہے سو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی کنواری تھی جس سے کیا نام ہے حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ حضرت عائشہ تھی۔
بہرحال 25 سال کے ہوئے تو کیا نام ہے پہلا نکاح ہوا. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور وہاں سے پھر قرآن کا نزول بھی شروع ہوا. پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. قرآن کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق. حرا ایک پہاڑ ہے جو مکہ شہر میں ہے. اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے کا، لوگ برائیوں سے روکنے کا حکم دیا گیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اور لوگ بتانے کا حکم دیا گیا اور وہاں سے دین پھیلنا شروع ہوا. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 53 سال کی ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا. تو اللہ رب کریم کا حکم آیا کہ آپ جو ہے سو مدینہ چلے جائیں. تو چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ جانے کے بعد وہاں سے کافی مدینہ والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بہت ہی زیادہ ساتھ دیا، اتنا زیادہ کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. چنانچہ وہاں سے دین بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا. چنانچہ وہاں سے مدینہ، پھر مکہ شہر، مکہ، پھر اس کے بعد پورے عرب اور پوری دنیا میں جو ہے سو اس طرح دین پھیل گیا. چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ شریف میں رہے اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے اور 63 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا. اور 63 سال کیا نام ہے انتقال جس دن فرمایا وہ سوموار کا دن تھا. 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کو دوپہر کے وقت تقریباً انتقال فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ان کے ساتھ تھے جس وقت انتقال ہوا. اور اسی طریقے سے پیدا ہونے انتقال سے قبل تقریباً 13-14 دنوں تک بیمار رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور انتقال کے وقت آخری وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت آخری فرمائی وہ میں بتاتا چلوں. 2 باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا اور دوسری چیز اپنے امتی کو یہ آخری وصیت فرمایا کہ ایک تو نماز کی حفاظت کرنا، دوسرا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، یعنی اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا، اپنے سے نیچے ماتحتوں کا، نوکر چاکر جو بھی ہے اس کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں جو ہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا. اور آخری عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ تھا، ایک مسواک تھا اور دوسرا جو ہے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو عمل کیا وہ نماز تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. 2 آدمیوں کے سہارے سے اس طرح مسجد میں جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی کہ ہمارے نبی کا قدم مبارک زمین میں صحیح سے پڑ بھی نہیں رہا تھا، گھسٹ رہا تھا. تو یہ امت کو پیغام دینے کے لیے کہ اس حال میں بھی نمازیں نہ چھوڑنا، نماز قضا نہ کرنا. تو یہ تو مختصر ہمارے نبی کی زندگی ہو گئی. تو پیدائش انگریزی حساب سے آپ کو 22 اپریل آپ کو 571 عیسوی اور اسی طریقے سے کیا نام ہے وفات آپ کو 8 جون 632 عیسوی. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نام ہے مختصر حالات زندگی ہے. آپ حلیہ مبارک کی بات کریں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے سو یہ تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سر سے چلتے، پہلے یہ ہے کہ ہائٹ کیا تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے کچھ لمبے تھے، اتنے زیادہ لمبے نہیں تھے کہ دیکھنے میں اچھے نہ لگے، خراب لگے. کچھ تھوڑے سے لمبے تھے، یعنی لوگوں کے درمیان چلتے تھے تو تھوڑا اونچے نظر آتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گہواں رنگ تھا، روشن مطلب تھا، تھوڑا سفیدی کی طرف مائل یہ ہو لیکن گہواں رنگ تھا. اور چہرے مبارک پہ کافی مطلب نور تھا، بہت زیادہ روشنی تھی، بہت زیادہ نور تھا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے سر سے بات کرے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے بڑے رکھتے تھے. پوری زندگی ہمارے نبی نے بڑے بڑے بال رکھا اور گھنگرالے بال تھے. اور بال جو ہے سو 3 طریقے سے بتائے گئے ہیں، ایک کانوں کی لو تک اور ایک آدھی گردن تک، ایک کاندھے تک. تو اس طرح ہمارے نبی بال رکھا کرتے. زلف ہمارے نبی کے مشہور ہے. اور ہمارے نبی بیچ مانگ پھاڑا کرتے تھے. سارے نبیوں کا طریقہ یہ رہا بیچ مانگ پھاڑنے کا، لہٰذا سنت طریقہ وہی ہے بیچ مانگ پھاڑنے کا.
इसी तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों में तेल लगाते, कंघा करते और टोपी पहनते, पगड़ी बांधते। पगड़ी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे जब होते तो सफ़ेद और बाहर निकलते तो काली पगड़ी बांधते। इसी तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा पहनते, लुंगी पहनते। पूरी ज़िंदगी हमारे नबी ने लुंगी पहना है और क्या नाम है पैजामा सिलवाया, लेकिन पहनने की नौबत नहीं हुई। इसी तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाम है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतन मुबारक यानी पेट मुबारक कभी नहीं निकला। जैसे बहुत सारे लोगों की तोंद निकल जाती है, तो इस तरह नहीं निकला। हमेशा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक सीना के लेवल से अंदर ही रहता था। और इसी तरीके से क्या नाम है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद था। सब्जियों में कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद था, कद्दू खोज खोज करके खाते थे, ठीक है। और क्या नाम है तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुलिये मुबारक है कि अगर आप ख्वाब में देखें या हश्र के मैदान में अपने प्यारे नबी को देखें तो दूर से देख करके पहचान लेंगे कि इस तरह जो है सो हमारे नबी हैं। बहरहाल तो ये मुख्तसर बातें हुई। क्या नाम है, अस्सलामु अलैकुम।